بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی کی توحید اور وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے لیے اللہ کے عذاب کے بیان کے بعد کل جو آیات پڑھی تھیں سورہ بقرہ کی، یعنی آیت نمبر 166 اور 167، ان کے بعد اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ شرک کی اس قسم کا ہے جو لوگوں کے افعال سے تعلق رکھتی تھی، اور 4 چیزیں نہایت اہتمام سے اور بہت غور کر کے سمجھنے کے قابل ہیں، اور ان 4 قسموں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بالکل الگ الگ بیان کیا ہے، اور اتنا فرق ہے ان 4 میں کہ گویا کفر اور اسلام کا فرق ہے. اور 2 قسم کا شرک فعلاً یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، اور اب تک افعال میں وہ شرک جاری ہے. ایک شرک عقیدے سے تعلق رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کے متعلق اصل مانا جائے، اور کسی کے متعلق یہ خیال کر لیا جائے کہ وہ میرے متعلق ہر طرح کی بات سے واقف ہے اور میرے سارے حالات کو جانتا ہے. اور دوسری طرح کا شرک جو فعلاً کیا جاتا تھا، جس کے تحت کام کیے جاتے تھے، وہ شرک جانوروں سے متعلق ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرک پر بہت زور دیا ہے، اور اپنے ترجمے میں حاشیے میں متعدد ایسے نوٹس لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ شرک عام ہو گیا تھا، اور کئی ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تھے. تو حضرت نے اس شرک کا رد فرمایا اور بڑی محنت اور عرقریزی سے قرآن پاک کی آیات پر وہ حواشی لکھے. شرک کی جو افعال میں ہوتا ہے، جسے شرک فعلی سے ہم تعبیر کر رہے ہیں کل سے، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو تحریم لغیر اللہ ہے اور نظر لغیر اللہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس کا آسان نام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ چیزیں جن کی مشرکین نے حرمت رکھی ہے، تحریمات مشرکین یعنی شرک کرنے والوں نے جن چیزوں کی عزت رکھی ہے. حرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کے قریب نہ جائے، اور حرام کہتے ہیں عزت والی چیز کو کہ انسان عزت والی احترام والی چیزوں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوا کرتا. محرم یا یہ ایسے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کے محرمات میں سے ہے، یا فلاں غیر محرم ہے یا محرم ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کا تعلق درست نہیں ہے. مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عزت اور حرمت والی جگہ ہے. وہاں پر ایسے زندگی گزارنا جیسے انسان بازار میں اپنے گھر میں گزارتا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طرح حرام کو بھی حرام اس لیے کہتے ہیں کہ گویا انسان اس سے پرے رہے، اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ تحریمات مشرکین ہیں، وہ چیزیں جو مشرکین نے خود حرام کی ہیں، کسی چیز کو وہ حرام قرار دے دیں اور اللہ نے اس چیز کو حرام نہ قرار دیا ہو، اسے تحریمات لغیر اللہ سے بھی فقہا لکھتے ہیں کہ تحریمات لغیر اللہ وہ حرام چیزیں، وہ حرام کام جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اللہ کے علاوہ جو غیر ہیں انہوں نے حرام کر لیا.
اس کی مثال آپ کو ہندوستان میں ملے گی. کئی ایک جانور آپ دیکھتے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، سانڈ ہیں، گائے ہیں، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کا دودھ پیتے ہیں، نہ ان کو ذبح کر سکتے ہیں، نہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے پسے پشت عقیدہ یہی کار فرما ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی، اور اگر اس چیز کو ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے. یہ چیز ہے جسے تحریمات مشرکین کے نام سے یاد کرتے تھے ہمارے اساتذہ، یعنی وہ چیز جسے مشرکین نے خود حرام کر دیا، اللہ نے حرام نہیں کیا. یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آئی تھی، خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ میں اب آ رہی ہے کچھ بات، اور سورہ مائدہ تو 2 مقامات پر بھری پڑی ہے اس چیز سے. آخری صورت تھی چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے اللہ نے اپنی توحید کا واشگاف الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ کون کون سے جانور ہیں، کیسے حلال ہوں گے، کیسے حرام ہوں گے. تو ایک تو تحریمات مشرکین کا بیان کیا کہ مشرک لوگ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں، تو وہ چیزیں اصل نہیں ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تم مشرکین کی حرمت کو ختم کرو. اس کا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرو. ان کا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کو ان کی مالکان کی اجازت سے کھاؤ. اس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہ ہے جو چیز وہ کرتے ہیں اس کی ضد میں کرو. بہت سے درخت ایسے ہیں جن کو مشرکین مقدس سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کو اگر کاٹا گیا تو یہ فلاں بت کے نام پر رکھا گیا تھا، اگر اس درخت کو کاٹیں گے تو یہ درخت پھر نقصان دے گا، یہ درخت پھر تکلیف دے گا. اسی طرح بعض مشائخ اور بعض بزرگوں کے قبرستانوں میں جو درخت ہوتے ہیں اس کے متعلق بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ درخت کاٹ دیا تو یہ بزرگ صاحب قبر یہ اس سے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا ایک تو ذکر کیا جو مشرکین نے حرام کی ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ایسے درخت کاٹ دیے جائیں. حکم یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو ذبح کیا جائے تاکہ شرک کی بے ہو اور شرک ختم ہو اور اللہ کی توحید اس میں لوگوں پہ اعتماد جمے. دوسری چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے اور دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے، وہ نظر ہے جو مشرکین مانتے تھے. وہ نظر پیش کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، وہ نظر پیش کرتے تھے اپنے بزرگوں کے نام پر. جیسے عیسائی نظر پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، یہودی کسی اور کے نام پر. تو یہ جو نظر اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی دی جائے، اللہ نے اس سے منع کر دیا. اللہ نے کہا کہ جن چیزوں کو وہ برکت سمجھ کے کھاتے ہیں، جن چیزوں کو متبرک سمجھ کے کھاتے ہیں، تم نے اس چیز کو نہیں کھانا اور اس سے تم نے پرے رہنا ہے، وگرنہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا اور تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. تو نذور لغیر اللہ یا مشرکین کی جو نظر ہے، مشرکین جس چیز کی نظر مانتے ہیں وہ اس کا حکم الگ ہو گیا، اور وہ یہ کہ اس سے اجتناب برتنا ہے اور اس کے قریب نہیں جانا. اور جن چیزوں کو مشرکین خود حرام کہتے ہیں تم نے انہیں حلال کرنا ہے، اور جن کو یہ حلال کہتے ہیں تبرک اور پرشاد کے طور پہ انہیں تم نے حرام سمجھنا ہے، تاکہ مکمل طور پہ شرک کی مخالفت ہو اور تم خالص اللہ کے بندے بن جاؤ. کیونکہ 3 جملے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر پر کہے تھے کہ نحن لہو مسلمون، نحن لہو مخلصون، نحن لہو عابدون، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تسلیم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں. تو تمہاری توحید بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیز تمہاری اور مشرکین کی مختلف ہے. یہاں سے لے کر 168 نمبر آیت جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آج انشاءاللہ،
یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور 168 نمبر آیت سے 172 نمبر آیت تک ان چیزوں کا بیان ہے جنہیں مشرکین نے حرام قرار دے دیا تھا، جن کی وہ عزت کرتے تھے، جن کا احترام کرتے تھے. تو آیت نمبر 168 سے 172 تک بس اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. اور 173 نمبر آیت سے 173 نمبر آیت سے جہاں پر رکوع پورا ہوتا ہے 176 نمبر آیت ہے. یہ 3 آیات جو ہیں یہاں تک اس نظر کا بیان چل رہا ہے جو نظر مشرکین مانتے تھے. ایک تو وہ جنہیں وہ حرام قرار دیتے تھے، ان کا بیان پہلے آ گیا، اور اس کا حکم کیا ہوا کہ ان نظروں کو وہ جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں تم نے انہیں کیا سمجھنا ہے؟ حلال اور جائز. اور دوسری جو وہ نظر دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پہ، اور جن چیزوں کو وہ مقدس، پاک اور متبرک کھانے سمجھتے ہیں ان کو تم نے کیا سمجھنا ہے؟ حرام. اللہ نے اس چیز کی تشریح یہاں پر کی ہے. اب ارشاد ہوتا ہے باری تعالیٰ کا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ. یہ من کا لفظ جو ہے مما سے مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیز کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ان چیزوں کو تم کھا سکتے ہو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے درست قرار دیا ہے. تو اس آیت سے حلال اشیاء کی، جائز اشیاء کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی اباحت ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان چیزوں سے استفادے کو، ان چیزوں کے کھانے پینے کو حلال قرار دیتی ہے جو اللہ نے حلال قرار دی. اس لیے ارشاد ہوا کہ کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، وہ تمام چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالن، اور حلال بھی ہیں، اور طیباً. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ طیب ہیں. بسا اوقات چیز حلال ہوتی ہے اور طیب نہیں ہوتی، اور بسا اوقات طیب ہوتی ہے اور حلال نہیں ہوتی. دونوں شرطیں جب مل جائیں تو اس چیز کو تم نے استعمال کرنا ہے. مثلا چیز حلال ہے اور طیب کے معنی ہے پاک. طیب کے معنی پاک. تو چیز حلال ہے مگر پاک نہیں ہے، اور چیز پاک ہے مگر حلال نہیں. تو دونوں صورتوں پر غور کرو گے، پھر اس کے بعد تم اسے استعمال کر سکتے ہو. مثلا بہت سی صورتیں ہیں کہ چیزیں حلال ہیں، گائے، دمبا، بکرا، بیل، یہ سب چیزیں حلال ہیں لیکن پاک نہیں ہیں. یعنی وہ ذبح ٹھیک طرح نہیں ہوئی تو جانور ناپاک ہو گیا. ہے حلال لیکن ناپاک ہے وہ حلال لیکن چوری کا ہے، کسی نے چرا کر آپ کے ہاتھ بیچ دیا. ایک بیل تھا، اس کی قیمت دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ 2000 کم سے کم ہوگی، اور وہ کہتا ہے صاحب یہ تو میں آپ کے ہاتھ 500 میں بیچ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال نہیں ہے، کہیں سے چرا کر لایا ہے. تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے. اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن حلال نہیں ہوتی. جیسے بھنگ پیتے ہیں نا لوگ، اس بھنگ کا پودا پاک ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی بھنگ کے پودے پہ بیٹھ گیا، جیسے فصل میں اگاتے ہیں، کھیت میں اگاتے ہیں بہت سے، کوئی آدمی اس پہ بیٹھا اور اس کی سبزی، اس کی تری انسان کے کپڑوں کو لگ گئی، تو وہ چیز پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. تو پاکیزگی ایک الگ چیز ہے، حلال ہونا ایک الگ چیز ہے. تو پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے. تو اس لیے منع کیا کہ دیکھو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، وگرنہ ان کا کھانا منع ہے. اسی کی ایک اور آسان سی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے انسان کے ناخن ہیں. تو یہ ناخن جب تک انسان کے جسم کے ساتھ ہیں پاک ہیں، اور جو ہی جسم سے الگ ہوا یہ ناخن اس وقت ناپاک ہو گیا. تو اب یہ ناپاک کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کسے کھا نہیں سکتا. اس لیے بعض لوگ جو ناخن چباتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ کھا رہا ہے وہ چیز ناپاک. اور جن فقہا کے نزدیک وہ پاک بھی ہو گئی، چاہے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے پاک بھی ہو جائے تو حلال تو نہیں ہے. اس لیے کہ پاکیزگی کے ہر جگہ معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھی حلال ہو جائے.
اس لیے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہ ہے خدا کی کتاب کہ ایک ایک لفظ سے کتنی کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تو کبھی قرآن پاک کوئی پڑھے صرف اس نقطۂ نگاہ سے کہ اللہ نے حکم کیا کیا دیے ہیں، احکامات کیا کیا دیے ہیں، تو زندگی ناکافی ہے، اتنے احکامات قرآن پاک سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ لوگوں دیکھو، کھانی وہ چیز ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایک تو وہ چیز جو حلال ہے اور دوسری وہ چیز جو پاک ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ عربی میں کہتے ہیں ایک قدم جب کوئی انسان اٹھاتا ہے اور دوسرے قدم کو رکھنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطوہ، اور یہ اس کی جمع ہے کہ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ شیطان تمہیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا جو چیزیں ناپاک ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہے گا کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ، اور جو چیزیں پاک ہیں ان سے تمہیں منع کر دے گا۔ تو اس لیے تم اپنے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں اللہ کے تابع رکھنا، شیطان کے نہیں۔ انہو لکم، اور وہ بلا شک و شبہ ہے، ہو کی ضمیر شیطان کی طرف لوٹی کہ شیطان ہے لکم تمہارے لیے عدو مبین، بڑا واضح بڑا کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، کہ وہ تم سے نئے نئے طریقے اس لیے ایجاد کراتا ہے۔ تو شیطان سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا ہے ہی اعلانیہ دشمن، اور وہ تو تمہیں ہمیشہ ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا، اس لیے کبھی بھی اس کی بات نہ ماننا، ہماری بات مانتے رہنا۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، مفسرین نے اس سلسلے میں 3 قبائل کے نام عام طور پر لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بنو ثقیف تھے، بنو خزاع تھے اور بنو مدلج تھے۔ مدلج اور ثقیف اور خزاع، وہ کہتے ہیں ان تینوں نے کچھ جانوروں کو شروع کر دیا تھا اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر چھوڑنا، اور ان جانوروں سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ لوگ حرام سمجھتے تھے، اس کو ناجائز کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کی یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ پاک اور حلال ہیں، یہ جو کچھ اپنے پاس سے قید لگاتے ہیں غلط ہے۔ آپ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ 6 پارے میں دیکھیے، وہاں سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ مائدہ 6 پارہ اور سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 103 103۔ ملی جی؟ اچھا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اور اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا، ولا صائبہ، اور نہ خدا نے صائبہ کا حکم دیا ہے، ولا وسیلتن، اور نہ اللہ نے وسیلہ کا حکم دیا ہے، ولا حام، اور نہ اللہ نے حام کا حکم دیا ہے، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، الکذب، بہتان، جھوٹ بولتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں 4 جانوروں کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا، ایک، ولا صائبہ، نہ صائبہ کو مقرر کیا، ولا وسیلہ، اور نہ اللہ نے وسیلہ کو مقرر کیا، ولا حام، اور چوتھے فرمایا نہ حام کو مقرر کیا۔ 4 قسم کے جانور، ان چاروں کی تشریح میں اگرچہ محدثین کا اور فقہا کا اختلاف ہے، لیکن جو لوگ عربوں کی اس سوسائٹی کو جانتے ہیں، خاص طور پر جن کی تاریخ پہ نظر رہی، مختلف قبائل یہ نام رکھتے تھے 4 قسم کے جانوروں کا۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے
جس کا دودھ استعمال نہ کیا جائے، اور یہ اس کا دودھ بالکل چھوڑ دیتے تھے اسے دھونا، اور کہتے تھے یہ دودھ بتوں کے نام پر ہے، بتوں کو اس سے غسل دیتے تھے اور بتوں کو اس سے نہلاتے تھے، پر انسان اس دودھ کو نہیں پی سکتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کے لیے ہے۔ بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو۔ اچھا، دوسرا جانور جس کو اللہ نے یہاں منع کیا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 103 ہے، آپ لوگ بھی اسے دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اچھا، 7ویں پارے میں بحیرہ تو یہ ہوا، اللہ تعالی نے پہلے جانور کی نفی کر دی نا، اور ارشاد فرمایا کہ بحیرہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے اللہ تعالی نے فرمایا ولا صائبہ، اور صائبہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صائبہ دوسری قسم کا جانور تھا، اور اس صائبہ پر بار برداری نہیں کرتے تھے، کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ جو ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے ہمارے معبودوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور اس بتوں کے لیے اس کی پیٹھ پہ کوئی چیز لادی نہیں جائے گی، اس سے بار برداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ تیسرا جانور کون سا تھا؟ اللہ تعالی نے فرمایا ولا وسیلہ، اور وسیلہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وسیلہ یہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو 2 مرتبہ جس میں جنم ایسا ہو جائے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، درمیان میں کوئی اونٹ نہ ہو، تو اونٹنی چونکہ جانوروں میں مؤنث بڑے معنی اور قیمت رکھتا ہے کہ اس سے نسل آگے بڑھتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، تو جو اونٹنی پہلا بچہ پھر دوسرا بچہ اونٹنی جنم دیتی تھی اس کو بھی یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور چوتھا ولا حام، اللہ نے فرمایا اور حام بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے مقرر نہیں کیا۔ یہ حام وہ جانور تھا، وہ اونٹ تھا جس سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، یا وہ اونٹنی تھی جس سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے۔ تو یہ بہت مقدس سمجھ کے، بہت محترم سمجھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینی چاہیے، اور اس سے ہمیں کوئی تعلق رکھنا نہیں ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کرنا ہے، نہ اس سے سواری کا کوئی کام لینا ہے، بس جنگلوں میں چھوڑ دو، شہروں میں چھوڑ دو، جدھر مرضی چرتی رہے، اسے منع نہیں کرنا، نہ چارے سے نہ پانی سے، سارا کھیت چر جائے اجاڑ جائے بالکل کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ یہ 4 قسم کے جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ نے ان 4 جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ اس پہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو موضع القرآن لکھا ہے، حضرت نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یہ حاشیہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشیوں میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو، اور اس کو بحیرہ کہتے۔ کوئی بچہ جانوروں میں وہ بتوں کی نظر رکھتے اور پھر اس کا کان پھاڑ دیتے نشان رکھنے کے لیے۔ ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی کن کٹی بکریاں پھرتی رہتی ہیں، ہے نا، گائے۔ تو یہ عملی طور پر وہاں جا کر ہمیں احساس ہوا کہ جو اللہ نے وہاں فرمایا وہ تو یہاں سارے منظر نظر آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں اب بھی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کفر کی رسمیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو، اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر، ایک ہو گیا نا بحیرہ، آگے دیکھیے، اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے اس کو، اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے، وہ صائبہ تھا۔ بت کے نام پہ آزاد کر دیا، اب وہ جانور جو مرضی کرے اسے صائبہ وہ کہتے تھے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور بعض شخص نے ٹھہرایا، بعض لوگوں نے، کہ جو بچہ نر ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں، اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ جو بچہ نر پیدا ہو جائے تو بتوں کو دے دوں، مادہ ہو تو خود رکھ لوں۔ پھر اگر نر و مادہ ملے ہوئے ہوتے، یعنی 2 بچے ایک وقت میں ہو جاتے، تو نر بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ، پھر بھول جاتا کہ جو نظر مانی تھی وہ تو یہ تھی کہ مادہ خود رکھ لوں گا اور نر جو ہے، میل جو ہے وہ بتوں کے نام پہ دے دوں گا۔ تو جب 2 بچے ہو جاتے تو پھر بھول جاتا تھا، پھر کیا کرتا تھا کہ وہ بھول جاتا اسے، اور جس اونٹنی سے یہ ہوئے تھے بچے، اس اونٹنی کو بتوں کو دے دیتا تھا۔ یہ تھی وسیلہ۔ اور جس اونٹ کے پشت سے 10 بچے پورے ہوتے لائق سواری کے، یعنی 10 بچے بھی ہوں
اور اتنے بڑے ہو جائیں کہ سواری کرنے کے قابل ہو جائیں تو بوجھ اس کے باپ کو لادنا موقوف کرتے. کہتے اب 10 بچوں کا باپ ہو گیا، بڈھا ہو گیا، اب اس میں کیا بوجھ لادنا ہے، اسے بھی چھوڑ دو بتوں کے لیے. اور چارے پانی پر سے نہ ہانکتے. چارہ پانی جدھر مرضی وہ منہ مارتا رہے، اسے کوئی نہیں ہانکتا تھا، وہ حامی تھا. یہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے. یہ تھی بات، یہ شریعت کا حکم سمجھتے تھے نا ان سب کو. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور اللہ نے بحیرہ بھی مقرر نہیں کیا، صائبہ بھی، وسیلہ بھی اور حام بھی، بلکہ کافر جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے. چاروں چیزوں کو اللہ نے رد کر دیا. یہ ہے وہ چیز جو بنو ثقیف کرتے تھے اور خزاعہ والے کرتے تھے اور مدلج والے کرتے تھے. وہ تینوں قبیلے چونکہ بتوں کے نام پہ اس طرح چھوڑتے تھے ان چیزوں کو، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سب حرام اور غلط ہے، تم ایسے کام مت کرو، ان جانوروں کو تم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ جو چیزیں ہیں اللہ کا کوئی قرب کسی کو نہیں دلاتے. سمجھ آئے؟ یہ ہوتا ہے نا اب ہندوستان. ہاں یہ پہلے پڑھا تھا، خیال تھا کہ قرآن میں اس رسم پہ بھی آئے گی کوئی چیز، نہیں پڑھا تھا نا. یہ ہے وہ عملی شرک جس کو اللہ نے بار بار رد کیا ہے. اور ہم چونکہ قرآن نہیں نہ پڑھتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جس شرک پر بحث اور بات کی ہے نا، قرآن نے جن ٹاپکس کو لیا ہے وہ قیامت تک گویا رہنے ہی والے. اللہ نے بھی ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جو اس کے دشمن باز نہیں آئیں گے. ہر زمانے میں یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کرتی رہی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ وسیلہ اور حام وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ حلال ہیں، جائز ہیں تمہارے لیے، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایمان اے لوگو یہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی، یا تمہارے کھانے کے لیے بعض چیزیں جس میں سے حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں. طیب یہ ہو سکتی ہیں یا نہیں، طیب اس وقت ہو جائیں گی جب یہ مال اپنے مالک کی ملک سے نکل جائے گا. مثلا اس نے ایک سانڈ یا گائے چھوڑ دی بتوں کے نام پہ، تو بت تو اس پہ اس کا قبضہ ہو نہیں سکتا، تو شرعاً ابھی اس کی ملکیت سے نکلی ہی نہیں، اصل میں وہی مالک. اور اگر وہ مالک اجازت دے دے ذبح کرو، اسے کھاؤ، کباب بناؤ اس کے، انہیں بھی پیش کرو. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاک چیزیں اور حلال چیزیں کھاؤ انہیں، تاکہ ان کی حرمت کا جو عقیدہ ہے، جو انہوں نے خود سے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ حرام چیزیں ان کی حرمتیں ٹوٹیں. اللہ کے مقابلے میں پوری عبادت کا وہ نظام قائم کر رہے ہیں، تم ان کی عبادت کے نظام کو ختم کرو اور اللہ کی توحید کا پرچار کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جانور خدا کے اور انسان بھی خدا کی مخلوق اور بت بھی خدائی کی مخلوق، اور مخلوق کے لیے وہ حقوق دے دیے جائیں جو خالق کے اور اللہ کے حقوق. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. اِنَّهُ بلا شک و شبہ وہ تمہارے لیے عدو مبین، وہ بڑا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. انما یأمرکم، بلا شک و شبہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے یا دے گا. یامرو کون سا صیغہ آ گیا ہے؟ مضارع کا صیغہ آ گیا نا. دیکھا اس طرح جب تھوڑا بہت آپ پڑھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی صیغوں کی سمجھ آنے لگے گی کہ اچھا یہ صیغے آ رہے ہیں. انما یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء، برائی کے ساتھ، والفحشاء، اور فحاشی کے کاموں کا. شیطان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ سوء اور فحشاء یہ دو کام کرو. انما کے کلمے سے شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ وہ حرکتیں کرے گا جو شیطانی کی ہیں، تمہیں کبھی بھی اچھی راہ نہیں دکھائے گا، اس سے بھلائی کی کوئی توقع ہی نہ رکھنا. اور دو طرح کے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء. ایک تو سوء ہے، اور سوء سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ مراد وہ فعال مراد ہیں، وہ گناہ جو عقلاً برے ہیں، عقل بھی بتائے کہ یہ برے گناہ ہیں، کبیح ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور فحشاء سے مراد وہ گناہ ہیں
جن کو شریعت نے بھی برا ٹھہرایا اور شریعت نے بھی ان سے منع کیا ہو. ایک فرق تو یہ کیا گیا ہے سو اور فحشا میں کہ سو وہ جو عقلاً برے ہوں اور فحشا وہ جو شرعاً بھی ساتھ ساتھ اس کے برے ہوں. ایک اور فرق بھی فقہا نے کیا ہے مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ گناہ جن پر حد جاری نہیں کی جا سکتی وہ سو میں شامل ہیں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں ان گناہوں کا حکم دے گا جو حد سے کم درجے کے ہیں، سو ہیں وہ بھی غلط کام ہیں، وہ بھی گمراہی کی باتیں، لیکن اس میں کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی. کسی کو تھپڑ مار دیا بغیر وجہ کے تو اس پہ حد تو جاری نہیں ہو سکتی. قاضی یہی کہہ سکتا ہے کہ تم اس کو بھی تھپڑ مار لو، مگر تھپڑ وہ حد نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ تعزیر ہے. تو حد سے کم جو چیزیں ہیں، حدود جو ہیں، ان کا تو بیان آتا ہے سورہ نور میں کہ اللہ تعالیٰ نے حدود کتنی متعین کی ہیں. شرعاً جو حدود ہیں وہ 4 اور 5 ہیں. تو ارشاد فرمایا وہاں مگر ان حدود سے کم جو گناہ ہیں وہ تمہیں کہے گا یہ گناہ کرو. والفحشاء، اور ایسے گناہوں کا حکم دے گا جو گناہ فحاشی پر مبنی ہیں، یعنی جن میں حد جاری ہوتی ہے، جن میں حد لگتی ہے. تو تمہیں شیطان ایسی چیزوں کی طرف بلائے گا، 2 چیزیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہے گا کہ تم کہو اللہ پر. یہ قالا کا صلہ جب علا سے آتا ہے تو پھر اس کے معنی اللہ پر جھوٹ بولنے کے نا. ایک جگہ پہلے بھی آیا تھا، کہیں آیا تھا کہ قالا کا صلہ جب علا آتا ہے، کچھ ایسی بات تھی. بہرحال تو ارشاد فرمایا کہ ان تقولوا علی اللہ، جب یہ اور اس بات کا حکم دے گا کہ تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، جس چیز کو تم نہیں جانتے. مطلب یہ کہ بہتان لگانا، جھوٹ کا گھڑنا، اپنے پاس سے ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہو جس چیز کو تم نہیں جانتے. اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بہت بچنا چاہیے. شرعی مسائل جتنے بھی ہیں انسان حد الوسع ان کے اظہار، ان کے بیان سے بچے. دوسروں کے لیے کہے کہ کسی اور مفتی سے پوچھیں، کسی اور سے بات کریں، اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی حالات کو جانتا نہیں ہے اور جو پیش کرتا ہے اس کے سامنے تصویر ایسی کہ وہ کسی طرح بس جائز ہو جائے، اور جب جواب دینے والا ان نزاکتوں کو نہ سمجھ سکتا ہو تو بیچارہ پھنس بھی جاتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں ایسی باتیں کہو جو بہتان اور جھوٹ پر مبنی ہیں، یعنی یہ جو وسیلہ اور حام اور صائبہ اور بحیرہ جو ہیں ان کو استعمال نہ کرو، یہ کہتا ہے شیطان تمہیں. تو دیکھو اس کی پیروی نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں جو ہیں تحریمات ہیں مشرکین کی، اور مشرکین نے اسے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، مشرکین سے، متبعوا، پیروی کرو، ما ان چیزوں کی، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان چیزوں کی پیروی کرو، اللہ کے حکموں کو مانو. قالو، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما ان چیزوں کی، الفینا، پایا ہے، علیہ، جس پر، آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم تو اس پر چلیں گے. ہم اس دین کی پیروی نہیں کر سکتے جو کچھ تم کہتے ہو. ہم تو اس چیز پر چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا قائم تھے. ہمارے لیے اصل دین وہ ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. کہ کسی بھی آدمی کے لیے جو کٹھن مقام آتا ہے وہ یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑ کے اور کوئی نئی بات، حق کی بات اگر ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو اس کو ماننا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے. یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ دیکھو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم حق بات کی پیروی کرو، صحیح بات کی، جب انہیں کہا گیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا. یہ ما جو ہے موصولہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں ہم بس اس چیز پر پیروی کریں گے، اس پہ جئیں گے. اولو کان آباؤہم، اولو، اگرچہ، کان آباؤہم، ان کے آباء و اجداد جو تھے، ان کے جو بڑے تھے جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں گے، وہ سب کے سب لا یعقلون شیئا، ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں عقل نہ رکھتے ہوں.
ذرہ برابر شیئن، ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں انہیں سوجھ بوجھ نہ ہو، تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ کیا پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے؟ ولا یہتدون، اور نہ جانتے ہوں وہ سیدھی راہ، تو سچی راہ اگر نہ جانتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کی طرف چلتے رہیں گے؟ یعنی مسئلے جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور باپ دادا کی رسومات کے خلاف جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس پر نہیں چلتے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم، اللہ نے جواب اس کا دیا ہے کہ کیا ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ عقل کی بات کریں نہ ہدایت کی بات کریں، تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہو؟ اس کا بڑا جوڑ ہے اوپر فحشا کے لفظ سے، کہ نہ وہ عقل کی بات کریں نہ ہدایت کی بات کریں تو بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے۔ فحشا سے جو فحاشی مراد ہے نا، اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خدا کے گھر کا، اور کپڑے پہننے کو عیب سمجھتے تھے، اسی لیے عربوں کی شاعری میں کئی جگہ یہ چیز مل جائے گی کہ وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے رہے ہیں انہی کپڑوں میں عبادت کریں خدا کی، یہ خدا کی توہین ہے اور بے ادبی ہے، اس لیے اس فطری حالت میں آ جاؤ جس میں تم تھے۔ اور الیاذ باللہ ان کی شاعری بھی ایسی تھی کہ وہ شعر جب پڑھتے تھے بیت اللہ کے طواف میں، عورتیں مرد سب ننگے ہیں، تالیاں بجاتے تھے، اور عورتیں شعر پڑھتی تھیں کہ آج کے دن تمہارے جسم کا تھوڑا سا کوئی حصہ کھل جائے یا سارا جسم بے لباس ہو جائے، کوئی اس کی فکر نہ کرو کیونکہ تم اللہ کی عبادت میں۔ یہ وہ چیز، یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے فرمایا چاہے وہ بے عقلی ہو اور چاہے وہ ہدایت پہ ہی نہ ہو، کہ تم پھر بھی ان کی پیروی کرو۔ اسی لیے 9 ہجری میں 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میری طرف سے اور اعلان کرو کہ آئندہ سال کوئی برہنہ آدمی طواف نہیں کرے گا، کوئی مرد و عورت بیت اللہ میں لباس کے بغیر، احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے پائی تھی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، یہ جو الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کَمَثَلِ، اس طرح کی مثال ہے، الَّذِي، جیسے ایک انسان وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، يَنْعِي کو، آواز بلند کرتا ہے، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، صحیح راہ کی طرف بلاتا ہے، اور ان لوگوں کی مثال ایسے بما، جیسے جانور، لا یسمعوا، وہ نہیں سنتے، الا دعاء و ندا، سوائے اس کے کہ دعا ایک آواز ہے، و ندا، اور ایک چیخ۔ دعا اور ندا 2 الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ دعا تو مراد ہے قریب کی آواز، اور ندا کہتے ہیں دور کی آواز۔ تو وہ سوائے اس کے کہ ایک چیخ و پکار سنتا ہے جانور اور کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا ہے، مالک اس کا اسے بلاتا ہے کہ کسی ڈربے میں بند کر دے، مالک بلاتا ہے کہ آگے وہ ندی میں نہ گر جائے، دور سے چیختا ہے مالک کے راستہ جانور بدل لے، نزدیک آ کے اسے گالی دیتا ہے، کچھ کہتا ہے جانور کو، اور کوئی ہدایت کی بات کچھ اسے سمجھ نہیں آتی جانور کو، سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہے ایک آواز آ رہی ہے، سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سنتے، سمن، بہرے، اس سے پہلے لگے گا ہم سمن، یعنی وہ بہرے ہیں، بکمن عمیٌ، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بالکل کسی چیز کو جانتے نہیں، ہدایت کے جتنے راستے تھے وہ سب کے سب انہوں نے بند کر دیے، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، عقل نہیں آتی انہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان کافروں کو سمجھانا ایسے ہے جیسا کوئی جنگل کے جانوروں کو بلاوے اور وہ سوائے آواز کچھ نہیں سمجھتے، سوائے آواز کے کچھ نہیں پتا نہیں چلتا۔ اور آگے دیکھیے کیسے کام کی بات دیکھیے، یہی حال ہے جو شخص کہ آپ علم نہ رکھے اور علم والوں کی بات قبول نہ کرے، یا تو اپنا ذاتی طور پہ اتنا علم ہو نا کہ بس ٹھیک ہے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، اور علم بھی نہیں ہے اور علم والوں کی بات بھی نہیں ماننی ہے، پھر کرے گا کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے
کہ قبر میں منافق کو جب مار پڑے گی نا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ تو کہے گا میں وہی کچھ کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے. تو کہیں گے ہم تجھے بتائیں تو نے زندگی کہاں گزاری؟ کنت فی شکن، تو شک میں رہا ساری زندگی، اور تو بس یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں جو چیزیں ہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا. وعلیہ عشت، اور اسی شک پہ تو زندہ رہا اور اسی پہ تو مرا. وکذالک تبعث ان شاء اللہ، اور اسی شک کی بیماری لے کے تو اللہ کے پاس دوبارہ پہنچے گا. اور پھر کہتے ہیں ما تلیت ولا دریت، نہ ہی تو نے خود پڑھا اور نہ ہی تو نے عقل سے کام لیا. اس کی تشریح میں قسطلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ نہ تو نے خود پڑھا علم حاصل کیا دین کا، اور نہ ان سے پوچھا جو دین کا علم رکھتے تھے. یہ چیز حضرت نے بھی یہاں لکھی ہے کہ نہ تو خود علم رکھے، یہی حال ہے جو شخص کے آپ علم نہ رکھے اور علم والوں کی بات قبول نہ کرے. تو پھر تیسری راہ کیا رہ جاتی؟ اسلام کے متعلق محض عقل کی بنیاد پہ فتوے دینا، یہ چیزیں نہیں چلا کرتی. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جانور کو پکارنے والا پکارتا ہے، اس کا مالک اسے کچھ کہتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور بالکل عقل سے کام نہیں لیتے. جہاں تک تو ہو گیا بیان وہ. اس لیے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ آگے والی آیت بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیے. اس آیت میں یہ جو لفظ ارشاد فرمایا کہ طیبات، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کشاف میں زمخشری نے. وہ کہتے ہیں کھاؤ ایسی چیزیں جو لذیذ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا کھانا لذت کے لیے کھائے کہ وہ لذیذ ہے تو جائز، منع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. اور اگر ایسی لذت ہے کہ جس سے طبیعت میں راحت پیدا ہو اور اللہ کی عبادت میں، اپنے کام میں اسے مدد مل سکے، ٹھیک طرح کام کر سکے، تو اس کے لیے تو مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ اپنے کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے. اس لیے یہ جو نظریہ ہے نا کہ لذیذ کھانے مسلمانوں کو نہیں کھانے چاہیے اور ایسے اور ویسے، ان کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. کسی آدمی کا ایک ہوتا ہے حال، وہ حال ایک الگ چیز ہے، اس حال کا دوسرا آدمی مکلف نہیں. ایک آدمی کی حالت یہی ہے کہ وہ بہت عاجزی سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی گاڑی نہیں رکھی ہوئی، کہتا ہے مجھے اتنا گھومنا ہی نہیں ہوتا، کہیں جانا بھی ہے تو ہفتے دو ہفتے میں ایک بار تو میں چلا جایا کروں گا. یہ اس کا اپنا حال ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ سب کو یہ کہتا رہے کہ تم گاڑی ہی نہ رکھو. ایک آدمی کا حال ہے کہ وہ کم درجے کے کپڑے پہنتا ہے، اس کی مرضی، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی سے بھی کہ تم بھی اچھے کپڑے نہ پہن. اس لیے کہ ان چیزوں میں شریعت نے اباحت رکھی ہے، ان چیزوں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ جو آدمی جس چیز کو بھی اپنا لے وہ درست ہے، اس کی نیت ٹھیک رہنی چاہیے البتہ. تو جو چیزیں آدمی کھاتا ہے اور لذیذ سمجھ کے کھاتا ہے یا اسے لذیذ لگتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کھانے سے اس انسان کی طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی یا یہ کہ اسے اپنے کاموں میں مدد ملے گی، وہ اچھا ہے. اور اگر اللہ کے دین کے کاموں میں مدد ملے گی تو اور بھی اچھا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے میں ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤں تو دوپہر تک شام تک صحیح طرح اپنی جاب کر سکوں گا، بہت اچھا ہے، ضرور کر کے جائے. اور ایک آدمی کہتا ہے اگر کر لیا تو سارا دن اونگتا ہی رہوں گا، تو نہ کرے، اس کے لیے نہ کرنا اچھا ہے. اپنا اپنا حال ہے نا. ٹھنڈا پانی پیے تو دل سے شکر اللہ کا نکلتا ہے کہ نہیں؟ دل کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا ٹھنڈا پانی. اب بھلا بتاؤ کہ وہ پانی تو پیے گرم اور برف کا اس میں ذرہ ایک کیوب اس میں شامل نہ ہو تو دل سے تو نہیں کہے گا الحمدللہ، وہ تو زبان سے ہی کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. دل کہے تو گالیاں ہی دے گا، دل کہے گا ذرا سا ٹھنڈا پی لیتے تو کیا حرج تھا. یہ چیز ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کشاف نے کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے انسان لذت اندوز ہوتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
اسی لیے سورہ اعراف میں اس سے ملتی جلتی ایک آیت آئی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہیں اور ہم نے تمہیں دی ہیں، رزقناکم، ہم نے تمہیں دی ہیں، تمہاری اپنی ذاتی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں گیا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ مکرمہ میں، تو حضرت نے مجھ سے ایک دن کہا کہ مولوی اشرف علی، اور تو جو کچھ پیو مگر پانی ٹھنڈا پیو، اور جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو جسم کا رواں رواں کہتا ہے الحمدللہ، اور اگر گرم پانی پی لیں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کھائے، حلال اور جائز چیزیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر جو ہے نا اللہ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو کیوں نہ آدمی ایسی چیز کھائے کہ دل خود بخود اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا اچھا کھانے کو دیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک شکر تو وہ ہے جو زبان سے ادا کرے گا، تو زبان والا پھر دل شامل نہیں ہوتا۔ اس ایک ہی آیت میں اللہ نے دو حکم دیے ہیں، ایک کا کلو، کھاؤ، اور یہاں کا وشکرو، شکر کرو۔ یہ جو کلو ہے امر، کھاؤ، یہ مباح کے لیے، یعنی کھانے کا مطلب یہ کہ اگر تم نہیں کھاتے تو بھی تمہاری مرضی ہے، کھانا نہ کھانا دونوں کے لیے، اور وشکرو، شکر کرو، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کبھی کبھی واجب چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو تو جائز ہے، تمہارے لیے ناجائز ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے لیے رزق تلاش کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی نہ پھیلے، نہ جائے، سو جائے گھر جا کے، کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، اللہ نے کہا اجازت ہے تمہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے اور ارشاد فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو ایاہ، فقط اسی کی عبادت کرنے والے، تو ان چیزوں کو کھاؤ۔ دیکھا، یہ ہے شرک کی نفی کہ جن چیزوں کو وہ حرام کیے بیٹھے ہیں ان چیزوں کو تم کھاؤ۔ جس درخت کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت پہ بزرگوں کا بڑا قبضہ ہے، اور اگر یہ کٹ گیا تو یہ بزرگ جو ہیں صاحب قبر، یہ تو بالکل ہی تباہ کر دیں گے، بالکل بربادی ہو جائے گی، اس درخت کو کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ کچھ نہیں ہوتا، نفع اور نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا مالک کوئی بھی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، تو صرف اسی کے بندے ہو، تو ان چیزوں کو جو انہوں نے حرام قرار دی ہیں تم اس کے لیے وہ حرمت نہ رکھو۔ اب یہاں سے دوسری چیز شروع ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اور بلا شک و شبہ جو چیز حرام کی ہے تم پر اللہ نے، میتہ، مردار۔ چار چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر یہ جو ہے انما کہ اس نے حرام کیا تم پر صرف یہ چیزیں، بظاہر ایسے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ یہ چار ہی چیزیں حرام تو نہیں، حرام تو ان کے علاوہ بھی ہیں۔ میتہ دم لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چار چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال اور حرام کے درجے کی ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان میں یہ چار چیزیں ایسی بھی ہیں جن چیزوں میں تم لوگ یہ سمجھو کہ حرمت شدید ہے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں بعد میں پڑھ کر بتائیں گے۔ ایک جگہ اور بھی آیا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ بتائے گا، وہ چیزیں خدا نے سورہ مائدہ میں نازل کی ہیں، وہاں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ ارشاد فرمایا یہاں پر کہ انما حرم علیکم المیتہ، اور اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے وہ مردار جانور۔ اور مردار جانور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور جس کا روح اور جسم کا رشتہ غیر شرعی طور پر ٹوٹا ہو، یعنی وہ مرا ہو غیر شرعی طریقے پہ، وہ مردار ہے۔ گر کے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، بغیر ذبح کے مر گیا، گلا گھٹ گیا اس کا تو مر گیا، کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ کسی نے ذبح غلط کر دیا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار۔
اب یہ مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نظر و نیاز دیتے تھے، اسے برکت کی چیز سمجھتے تھے۔ عیسائی اب کھانا پکائیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا، وہ عیسائی جو کٹر قسم کے مذہبی ہیں، یہ ایسی چیزیں اس کی حرمت کا اللہ نے بیان کیا کہ جسے یہ پاک چیزیں سمجھ رہے ہیں، دیکھو وہ چیزیں حرام ہیں۔ تو میتہ سے مراد وہ جانور جو ذبح کیے بغیر ہلاک ہو جائے، یعنی شرعی طریقے پہ اسے ذبح نہ کیا جائے، اور پھر اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور اس کا گوشت کھانا حرام ارشاد فرمایا، اس لیے کہ عام طور پہ جانور سے گوشت ہی کھایا جاتا ہے، وہی چیز سے فائدے میں اٹھائی جاتی ہے، اور اگر گوشت کے علاوہ باقی چیزیں تو ان کے بعض اشیاء ایسے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، جیسے بال ہیں، مردہ جانور مر گیا، اس کے بال، اس کی کھال اگر پاک کر لی جائے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح ہڈی ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ہڈی جیسے ہاتھی کے دانت وغیرہ ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ جانور بھی حرام ہے لیکن اس کے ہاتھی دانت کی چیزوں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تابعین رحمہ اللہ کے یہاں بہت سے لوگوں کا نام دیا گیا ہے جو اس کو استعمال کرتے تھے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ دم، اور خون تمہارے لیے ناجائز۔ اگر صرف اس آیت کو پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون حرام ہے، لیکن اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر اس خون کی تشریح کی ہے۔ یہ بات اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انسان بعض اوقات صرف ایک جگہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو حکم ہے بس یہی ہے، اور جب نظر ہر طرف کو رہتی ہے تو پھر انسان جس چیز کو پڑھتا ہے یا جس چیز کو پہ فتویٰ دیتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں آپ دیکھیں، وہاں پہ اللہ تعالی نے اس خون کی تشریح کی ہے۔ 7واں پارہ اور 6ٹھی سورت ہے سورہ انعام۔ آٹھواں پارہ شروع ہو رہا ہے نا جہاں پر، وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کی آیت نمبر ہے 121۔ ملی جی؟ ایک اور آیت بھی تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت نمبر دیکھیے 145 نمبر آیت 145 سورہ انعام کی 8واں پارہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی، اور آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ، جو کھانے والا کھائے اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں سوائے اس کے کہ ان یکون میتتن، کہ وہ مردہ ہو۔ وہی بات آ گئی نا جو سورہ بقرہ میں تھی، اور وہاں پہ آیا تھا والدم، اور خون، یہاں آیا او دمم مسفوحن، یا ایسا خون جو بہتا ہو، یہاں مسفوح کی قید لگا دی۔ وہاں پہ صرف فرمایا تھا کہ خون حرام ہے، یہاں فرمایا ایسا خون جو بہتا ہوا ہے، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہے، فإنہ رجس، اور یہ گندگی ہے، او فسقن، اور شدید نافرمانی ہے، احل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جانور ذبح کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ، اور جو آدمی شدید مجبور ہو جائے کھانے پہ، نہ وہ بغاوت ہماری کرے، ولا عاد، اور نہ ہی وہ اس سے دشمنی ہو، فإنک ربک غفور الرحیم، تیرا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ وہاں پر سورہ بقرہ میں دم ہے، صرف ایک لفظ کہ خون اللہ نے حرام کیا، یہاں قید لگا دی کہ دمم مسفوحن، ایسا خون جو بہنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع ہوا خون حرام نہیں ہوا، وہ خون جو لوتھڑے بن جاتے ہیں نا، جانور کو کبھی ذبح کرتے ہیں
تو گوشت میں خون جم جاتا ہے، اور کبھی کبھی گوشت جو صحیح طرح پر دھلا نہیں ہوتا وہ بھی اس میں پک جاتے ہیں، تو وہ حرام نہیں، وہ کراہت کے درجے میں اگرچہ ہے، بچنا چاہیے اس سے بھی، لیکن فرض کر لیجئے سالن پک گیا اور اس میں وہ خون شامل ہو گیا جو جم گیا تھا، وہ حرام نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ آپ سوچئے اگر سورہ انعام کی یہ آیت کسی کے ذہن میں نہ ہو اور صرف آیت کریمہ یہی پڑھی ہوئی ہو تو سوچ بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے کہ تو کھانا ہی حرام ہے، اس میں تو خون شامل ہے اور اللہ نے خون کو حرام کیا، یہ چیز اس لیے وہ مقام دکھایا۔ ارشاد فرمایا بدم، اور دوسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ دم سیال، یعنی وہ خون جو بہتا ہوا وہ حرام ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، تمام اجزاء، گوشت بھی، کھال بھی، ہڈی، چربی، بال، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہو، اور گوشت کی تخصیص اللہ نے صرف اس لیے کی ہے کہ جانور میں چونکہ عام طور پہ گوشت ہی کھایا جاتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا۔ قرطبی نے اور ابن عربی نے اس پہ بحث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ گوشت جائز ہے تو چربی کا کیا بنے گا، کیونکہ ان کے ہاں گوشت کا لفظ چربی اس میں شامل ہی ہوتی ہے، اور جب صرف چربی کا لفظ بولا جائے شہم کا تو اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا۔ عربی میں کہتے ہیں نا فلاں آدمی بہت لہیم شہیم ہے، شہیم کہتے ہیں نا، وہ شہم سے نکلا ہے، اور شہم کہتے ہیں چربی کو، شہیم ہے مطلب چربی چڑھی ہوئی ہے، یہ ہے اصل اس کا ترجمہ شہیم کا۔ تو شہم چربی وہ بول کر لحم مراد نہیں ہوتا گوشت، اور لحم جب بولتے ہیں عرب تو چربی اس کے ضمن میں شامل ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آیا ہے عجم کی طرف سے کہ انہوں نے کہا اللہ نے گوشت کا ہی ذکر کیا، چربی کا تو ذکر نہیں کیا، اور یہ حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہودیوں کو جو سزا اللہ نے دی بندر بنا دیے ان کے اور سور بنا دیے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن جانوروں کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا، جن کی چربی اللہ نے حرام قرار دی، وہ چربی کو پگھلا لیتے تھے اور گھی بنا کر بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے چربی حرام تھی، پیسہ تو حرام نہیں۔ چربی کو پگھلا کے گھی بنا کے بیچ کے اس کا پیسہ وہ جائز کر لیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا ہے، تو سور ہمارے نزدیک حنفیوں کے اور باقی فقہا کے نزدیک بھی، شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نجس العین ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ البتہ بعض روایات میں اس کے بال جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ بالوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، آدمی بچتا ہی رہے ان سارے کاموں سے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سور پاک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی پاک ہونے کی علامت ہے، جس چیز میں بھی زندگی پائی جائے گی وہ پاک ہے۔ یہ فتویٰ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہاں جو امریکہ میں یہ رجحان چلا ہوا ہے نا کہ چاروں ائمہ میں سے جس کے بھی قول پر چاہو عمل کر لو، تو کل کو اس قول پہ بھی عمل کرنے والے آ جائیں گے، انہیں پتہ نہیں ابھی چلا۔ ہاں پتہ نہیں نا چلا، جب انہیں ہیں سن چکے ہیں، اچھا عمل بھی ہوا شروع نہیں ہوا، وہ بھی آ جائے گا، کہیں گے امام مالک کے نزدیک تو جائز ہے، پھر اس میں کیا حرج ہے، بس ان کی فقہ اپنا لینی چاہیے۔ ہاں یہ خوب بات کی آپ نے، یہ خوب بات کی، انہوں نے کہا پاک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھو جائے لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے کے سٹیپ کی بات تھی حلال ہونے کی، وہ کوئی بھی نہیں کہتا، تو ذرا سی پاؤں رکھنے کی اگر جگہ مل گئی تو آگے پھر خود ہی کر لیں گے یہ۔ اسی لیے ایسے بھی ہیں جن کے ہاں جمعے کی نماز صبح 10 بجے ہو جاتی ہے، 9 بجے ہو جاتی ہے جمعے کے دن، ہیں وہ زیادہ برے تھے جو جمعہ اتوار کو پڑھتے تھے،
ہاں جمعے کی نماز اتوار کو پڑھتے رہے یہاں امریکہ میں کہ جمعے کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے. حیران ہو گئے ہم کہ جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھ رہے ہیں کہ چھٹی والے دن خطبہ ہو گیا اور نماز پڑھ لی. اور الیاذ باللہ ایسے بھی ہیں اب ہم نے دیکھے جن کی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے اور جمعہ ہو رہا ہے صبح 10 بجے 11 بجے. تو ہم نے کہا صاحب اتنی یہ اس کے کرنے کی، انہوں نے کہا جی 3 جمعے ہوتے ہیں، ایک جمعہ ہوتا ہے اس وقت، پھر ایک جمعہ ہوتا ہے زوال کے بعد، تیسرا جمعہ عصر کے قریب ہوتا ہے. ہم نے کہا وہ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ مسجد میں بس وہ جو جماعتیں ہیں 3، ان تینوں کو سہولت اس میں ہے. کچھ لوگ ہیں جو جاب پہ جاتے ہیں کوئی 11 بجے کے قریب تو جمعہ پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی جاب ختم ہوتی ہے تو لنچ بریک ہوتا ہے 1 سے 2 بجے تک، تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں 12 سے 1 وہ آ کے. اور جو بچے ہیں انہیں چھٹی ہوتی ہے عصر کے قریب تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں. اور ان سب کے لیے دلائل ان کے پاس موجود ہیں فقہا کے یہ دین کھیل نہیں، تماشا نہیں، تو پھر کیا چیز. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سور وہ کہتے ہیں اس میں زندگی ہے اور زندگی دلیل ہے پاک ہونے کی. تو کل کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے جو چیز پاک ہے وہ جائز بھی. اگلا تو مسئلہ پھر خود آگے لگانا ہے نا. 3 چیزیں. چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے جس پر نام بولا جائے، نامزد کیا جائے اللہ کے علاوہ غیر کا نام. یہ اہلہ کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنے فتاوا میں بھی جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں، آگے اس کو آپ جانیے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہلہ جو ہے احلال سے نکلا ہے، اور احلال کا مطلب ہے آواز بلند کرنا. اسی لیے اہل الصبی ہے، مارکر ہے، احل الحلال. حلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کو آنا چاہیے. ہلال چاند، ٹھیک ہے جی. احلہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کے آواز بلند کرنا. اصل یہ ہے لفظ، کیونکہ عربوں کا سارا نظام ہی چاند پہ چلتا تھا. حج ہوتا تھا تو چاند چاہیے تھا انہیں، اور محرم تھے سال شروع ہوتا تھا تو وہ چاند سے کرتے تھے. ہر موقع پہ چاند کی بات تھی نا. اور وہ مہینے جن مہینوں میں جنگ نہیں کرنی تھی 4 مہینے آتے تھے سال میں، ان 4 مہینوں کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے. 5واں مہینہ حج کا آ گیا، اس کا بھی اہتمام سے دیکھتے تھے. تو عرب چاند ہمیشہ ہی بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے، کیونکہ قریش کو یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اعلان کریں کہ کب حج ہے، وہ اعلان کریں کہ کون سا مہینہ لوٹ مار کے لیے جائز ہے، ڈاکے ڈال سکتے ہو، کون سا مہینہ ایسا ہے. 4 مہینے جو اللہ کے ہاں حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، گھر بیٹھو. تو ان کو یہ چیزوں کی ضرورت تھی. اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کی حرکت. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا تھا کہ لوگوں اب گھوم پھر کے زمانہ وہیں آ گیا ہے جس وقت جو زمانہ اللہ نے شروع کیا تھا، جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا. مراد یہ تھی کہ گھڑی اب ٹھیک اس کی سوئیاں جو ہیں وہ 12 پہ آ گئیں. ٹھیک اب وہ وقت آ گیا ہے جو وقت آنا چاہیے تھا. اور آج کے بعد چاند میں گڑبڑ نہ کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا. اسے نسی کی رسم کہتے تھے، سورہ توبہ میں آئی ہے اس کی تفصیل. تو عرب چاند کو دیتے تھے بہت اہمیت. تو چاند جب نظر آتا تھا تو احلہ یعنی اس نے شور مچایا، آواز بلند کی. اسی طرح احل الصبی،
احل الصبی، بچہ رویا، کیونکہ رونے میں بھی اس کی آواز بلند ہوتی ہے. تو احلہ کا اصل مطلب یہ ہے. جب اصل مطلب اس کا یہ ٹھہرا کہ آواز بلند کی جائے، تو حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے، شہرت دی جائے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے جو حضرت نے لکھا ہے. اور یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے لغت کی تشریح، اہل لغت خاص طور پہ راغب اصفہانی، یہ جو مفردات القرآن والے ہیں، وہ اس کا یہی ترجمہ، یہی تشریح اس کی کرتے ہیں کہ رفع الصوت، آواز کا بلند کرنا، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں. ایک تو حرام ہے میتہ، خون، لحم الخنزیر، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر شہرت دے دی جائے، یعنی اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم اور خوشنودی کے لیے ان جانوروں کو شہرت دی جائے. مثلا ایک آدمی ہے اور بکرا، مرغا، کوئی بھی چیز وہ نامزد کر دیتا ہے کہ یہ میں فلاں بت کے نام پہ ذبح کروں گا. تو اب جب اس نے اسے شہرت دے دی، نام بلند کر دیا کہ یہ فلاں بت کے لیے یہ بکرا یا دمبا یا یہ بیل ہے، تو اب وہ جانور حرام ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اس پہ نام بلند کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اس وجہ سے ہو جائے گا. اور اگر اس کی نیت کسی بزرگ کے متعلق یہ ہے کہ وہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور میرے سارے حالات کو جانتے ہیں، اور اس عقیدے کے تحت، اصل چیز تو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کے تحت اگر وہ کسی چیز کو اپنے مشائخ کی قبر پہ لے جا کر نام بلند کرے گا ان کا، تو یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ غیر کا نام اس نے بلند کیا، یہ اس میں آ جائے گا. یہ حضرت نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ جانور کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جس طرح سور اور جس طرح کتا اور یہ جانور ناپاک ہیں کہ انہیں ذبح کیا جائے پھر بھی یہ پاک نہیں ہوتے، اسی طرح وہ جانور پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر پر اس کا نام بلند کیا گیا. فقہا اتنے محتاط ہیں اس معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر جانور ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والے کی نیت اگر یہ ہو گئی کہ بادشاہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، حالانکہ بظاہر دنیاوی زندگی میں تو کچھ نفع نقصان بادشاہوں سے ہوتے ہی ہے، وہ کہتے ہیں اس جانور کا کھانا بھی حرام. اتنے محتاط ہیں فقہا اس معاملے میں. اور اسی لیے عالمگیری میں یہ لکھ لیں، حوالہ آپ جا کے خود جا کر پڑھ لیجئے گا، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے گھر کی بنیاد رکھی اور اس میں بکرے ذبح کیے، تو عالمگیری میں لکھا ہے بکرے ذبح کرنے میں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ جنات مجھے تنگ نہیں کریں گے، تو یہ ذبیحہ کرنے میں وہ مرتد ہو جائے گا. انہوں نے لکھا ہے یہ کفر کی حرکت، اس لیے کہ اس نے بھینٹ چڑھائی، اس نے نظر دی اللہ کے علاوہ جنات کی، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ جنات نفع اور نقصان مجھے پہنچا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس جانور کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہو جائے گا. یہ عالمگیری میں لکھا ہے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی بات کو لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لے کر جس چیز کو کر دیا گیا اور اللہ کے تقرب اور رضا کے علاوہ غیر کے تقرب اور رضا کے لیے کیا ہے، تو وہ چیز غلط ہو جائے گی، وہ جانور پاک نہیں ہوگا. اور کبیری میں، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لو ان مسلمن ذبح ذبیحۃ، اگر کسی مسلمان نے ذبیحہ کیا، وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ،
اور اللہ کے علاوہ اس ذبیحے سے کسی اور کے قریب ہونا چاہ، کسی اور کی قربت کی نیت کی، یعنی عقیدہ یہ ہوا کہ وہ اس سے خوش ہوں گے اور خوش ہو کے میرا کام کر دیں گے اور خوش ہوں گے اس سے، اور اس کے بعد انہیں غیب کا میرے سارے حالات کا علم ہے، تو وہ کہتے ہیں سارا مرتدن مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ یہ کبیر میں، تفسیر کبیر میں خود جا کر کسی سے پوچھ لیجئے، اسی جگہ پر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک اسی آیت کے تحت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی دو عبارتیں حضرت کی، ایک فتاوی میں ان کے اور ایک تفسیر عزیزی میں حضرت کی، وہ دونوں عبارتیں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں در حدیث صحیح وارد شدہ، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے وہ ملعون ہے، اس پہ لعنت پڑے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہر کے بذبح جانور تقرب بغیر خدا نماید، یعنی ہر وہ آدمی جو جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے، ملعون است، وہ ملعون ہے۔ خواہ اگرچہ در وقت ذبح کرنے کے وقت میں نام خدا بے غیرت یا نئے، خدا کا نام لے یا نہ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذبیحہ جائز نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے اپنا الہ بنا لیا نا، وہی دو چیزیں اس نے خدا کے علاوہ اس میں تصور کر لی، اب اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ مرتد زیرہ کے چوں شہرت بآں غیر گشت، زیرہ کے چوں شہرت داد، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ ان جانور برائے فلان است، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے، مشہور یہ کر دیا، شہرت دے دی، ذکر نام خدا بوقت ذبح فائدہ نہ کر، تو اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں جانور منصوب بآن، اس لیے بآن غیر گشت، اس لیے کہ اس نے پہلے سے شہرت دے دی ہے کہ یہ جانور اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ وہ خوب سے دراں پیدا شد، اور وہ اتنا ناپاک ہو جائے گا جانور کہ زیادہ از خوب سے مردار است، کہ میتا کا جو ذکر اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ مردار حرام ہے، اس سے زیادہ حرام وہ ہوگا۔ وہ ہرگاہ ان خبث دروے سرایت کر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں یہ خباثت، یہ گندگی اتنی گھس جائے گی دیگر بذکر نام خداوند حلال نمی شود، کہ اللہ کا نام لینے کے باوجود اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا۔ وہ مانندے سگ و خوک، اور وہ کتے اور سور کے گوشت کی طرح ہے، اگر بنام خداوند مذبوح شون حلال نمی گردن، اگرچہ ان پہ اللہ کا نام لیا جائے سور پہ اور کتے پہ تو بھی وہ پاک نہیں ہو جاتے، اسی طرح یہ جانور بھی ناپاک رہے گا۔ کیا اسی طرح یہ جانور ناپاک رہے گا۔ ایک عبارت حضرت کی، دوسری عبارت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں حضرت نے لکھی ہے، اور تفسیر عزیزی میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت نے عبارت کو لکھی ہے، اسے بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس میں در حدیث وارد است، تفسیر فتح العزیز ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فارسی میں تو بہت کم ملتی ہے، پرانے کتب خانوں میں ہے، مگر حضرت کی تفسیر میں 2 پارے آخری اور 1.5 پارا جو ہے پہلا، یہ 3.5 پارے محفوظ رہ گئے، باقی جلا گئی۔ اور حضرت کے ایک شاگرد تھے حیدر علی صاحب، اور انہوں نے حضرت کی تفسیر کی تکمیل کی، بھوپال والوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا کسی طرح حضرت کی تفسیر پوری ہونی چاہیے،
تو 27 جلدیں انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں، اور انہوں نے اس میں بظاہر یہی کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے حضرت سے سنا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہی لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رہ جاتی باقی تو لوگ بھول جاتے امام رازی کو، روح المعانی کو اور غزالی کو، کوئی نام ان کا نہ چمکتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے سامنے۔ ہندوستان میں اب بھی ہے 27 جلدیں، مگر اب فارسی کون پڑھتا ہے اور اب کہاں چھپنے کی ہے وہ۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے والآخر، حضرت فرماتے ہیں در حدیث وارد است، حدیث میں آیا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ لعنت پڑے اس پر، ملعون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے، یعنی ہر کے بذبح جانور تقرب غیر خدا نمایت ملعون است، ہر وہ آدمی جو جانور ذبح کرنے میں اللہ کے علاوہ غیر کے قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، حضرت کی عبارت یہ ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزار، یہ بزرگ نفع اور نقصان سب ان کے اختیار میں، یا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ میرے سارے حالات کو جانتے ہیں، اور یہ جو جانور میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اس سے میں ان کے مزید ان کی روح خوش ہوگی، مجھے اللہ کا قرب ملے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملعون ہے، خواہ در وقت ذبح، اگرچہ ذبح کرنے کے وقت نام خدا گیر اللہ کا نام لے تو بھی، وزیرہ کہ چون شہرت داد، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شہرت کر دی کہ ان جانور برائے فلاں است، کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے ہے، ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نہ کر، اللہ کا نام لینا اس جانور کو ذبح کرنے کے وقت فائدہ نہ کر، اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ذبح کے معاملے میں سوچ سمجھ کے کرنا، اللہ کے علاوہ جب جانور پر غیر کا نام لے لیا جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس چیز کو تم اختیار نہ کرنا، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تبرک سمجھتے تھے، کھاتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، تم اس چیز میں نہ پڑنا۔ ایک صورت اسی کی تشریح آگے آ رہی ہے سورہ مائدہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی کے متعلق یہ خیال نہیں، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ اور یہ مشائخ نفع اور نقصان پہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں میرے کوئی حالات کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میں ذبح کروں گا تو یہ ذبح ان بزرگوں کی روحوں کو خوش کر دے گا اور مجھے خدا کا قرب مل جائے گا، بلکہ وہاں پر خانقاہ میں مجاور ہیں جو بھی لوگ ہیں، مزار پہ غریب لوگ آتے ہیں، ان کے لیے ذبح کرتا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے، انہیں گوشت کھانے کو ملے، یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ غریب لوگوں کو اس نے کھلایا۔